سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے قبل 3 لیکچرز دیے جا چکے ہیں. اب یہ چوتھا لیکچر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق تو کافی گفتگو ہو گئی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو خوشخبری دادا عبد المطلب جو کہ خانہ کعبہ میں تھے انہیں جا کے خوشخبری دی ام ایمن نے. ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو ہے کیا تھا، خادم تھا، ان کی لونڈی تھی. تو اس وجہ سے ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاندانی کنیز تھی. ام ایمن کا اصل نام برکہ تھا. تو انہوں نے جا کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی. اسی طرح پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے انہیں حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو لہب کی کنیز تھی، ان کی لونڈی تھی، ان کی غلام تھی. جب انہیں یہ خوشخبری دی کہ تمہارے بھائی کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا، ان کو آزاد کر دیا اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہ تو آزاد ہے. تو ان کو آزاد کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیا مبارک تھی، دائیا وہ کون تھی؟ شفا بنت عامر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا تھی جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی. شفا عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی. ان کے ساتھ جو دائیا کی جو ہے خدمات سر انجام دی ام ایمن، اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاندانی کنیز تھی. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا کی خدمات سر انجام دی. اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو والدہ نے تو دودھ پلایا شروع میں. تو ان کے بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 ہجری میں غزوہ احد میں شہید ہوئے انہیں بھی دودھ پلایا تھا. تو اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رضائی بھائی بھی تھے. رضائی بھائی سے مراد وہ جنہیں ایک خاتون نے دودھ پلایا ہو. تو جب حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا چند دن تک، پھر ان کے بعد جو ہے عرب میں یہ جو ہے دستور تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتی ماحول میں بھیج دیتے تاکہ ان کی صحت بھی اچھی ہوتی اور وہ صحیح خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مختلف خواتین آ گئیں. جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کے لیے کیا معاوضہ دیں گے، ہم ان کو سنبھالیں گی، تو یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں. تو کسی خاتون نے جو ہے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو پھر ان کے ہاتھ نہ بڑھانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آ گئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں. ان کا اصل نام تھا حلیمہ سعدیہ بنت ابو زبیب، یہ ان کا نام تھا. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو اب یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضائی والدہ ایک تو حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسی طرح دوسرے حضرت سعدیہ رضی اللہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو تعلق ہے وہ طائف کے قبیلے حوازن کے شاخ بنو سعد سے تھی. اور حضرت حلیمہ کی جو ہے گود میں جو ہے عبداللہ اور ان کی جو ہے بہن شیمہ بھی تھی. تو یہ دونوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن اور بھائی بن گئے. اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ آئے تو ان کے بعد انہوں نے جو ہے بچے لینے کے لیے جب گئے لوگوں کے پاس تو آتے وقت ان کی جو سواری تھی، جو خچر تھا، وہ اتنا سست تھا کہ دوسرے ان کے جو ہے قافلہ والے اکتا گئے کہ کون سی سواری پہ آپ لوگ آ گئے ہو، ہمیں جو ہے تم لوگوں نے جو ہے کیا ذلیل کر دیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا تو واپسی کے سفر میں جب طائف کا سفر تھا تو ان کا جو ہے ان کی سواری اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت تھی؟ حلیمہ نے فرمایا ہاں یہ وہی سواری ہے جس پر ہم آئے تھے، لیکن اب سوار بدل گیا. سوار اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ کہاں پہ وہ جو ہے سواری سستی دکھاتی تھی، تو اس لیے پھر وہ آ گئے. تو جب آ گئے بنو سعد کے قبیلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی گئی 2 سال مکمل ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا دیا. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے سے پہلے ہماری بکریاں تھی وہ اتنی خشک کہ کسی میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا تھا، لیکن جس دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا
اس دن جب ہماری بکریاں اور ہماری جو جانور تھیں وہ جب واپس آ گئیں تو وہ ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھر گئے تھے. تو میں نے، علیمہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر حارث کو بتایا کہ ہو نہ ہو یہ بچہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی برکات کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں. اور جو ان کے قبیلے کے دوسرے لوگ تھے وہ بھی حیران تھے کہ بھائی ہماری بکریاں وہی جگہ چرتی ہیں جہاں پہ حلیمہ کی جو ہے بکریاں چرتی ہیں، لیکن حلیمہ کہ جو ہے بکریوں کے تن دودھ سے بھری ہوئے لیکن ہمارے خشک ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ وہ ہستی لے آئے ہیں کہ جن کے لیے زمین و آسمان جو ہے تخلیق کی گئی. تو یہ مختلف جو ہے، اس کے علاوہ بہت ساری برکات کا مشاہدہ کیا. تو 2 سال جب پورے ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لایا گیا. تو جب مکہ لایا گیا تو یہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی بیماری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی حضرت آمنہ، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے موسم خراب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ جو برکات دیکھ چکی تھی انہوں نے کہا کہ موسم صحیح نہیں ہے تو ہم واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں. تو حضرت حلیمہ کے کہنے پہ حضرت آمنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت حلیمہ کے پاس بھیج دیا. پھر وقت گزرتا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ میرے بھائی عبداللہ کہاں ہیں، جو میرے رضائی بھائی عبداللہ ہے وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بکریاں چرانے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں. تو یہ نبی کی جو ہے اخلاقی صفت ہے کہ بچپن سے جو ہے دوسروں کے جو ہے کام آنا اور ان کا ہاتھ بٹھانا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ گئے وہاں پر بکریاں چرانے. تو اب 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکے تھے. تو اچانک 2 بندے سفید لباس میں بظاہر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بکریاں جو چرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چھاک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نکال دیا اور ایک تشت میں اس دل کو رکھ دیا اور اس کو جو ہے آب زمزم سے دھویا. اور اس کے بعد پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل مبارک کو، کھل مبارک کو واپس جو ہے سینے میں رکھا اور سینے کو واپس سی دیا. تو یہ جو میں نے بتایا سینے کا جو ہے چھاک کرنا اور دل کا دھو دینا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ رکھ کے سینے کو جو ہے پھر سے سی دینا، یہ کہلاتا ہے شق صدر. تو یہ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. جب شق صدر کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو عبداللہ دوڑے ہوئے آئے. عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی دوڑے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی والدہ ہے حضرت حلیمہ، انہیں بتانے لگا کہ ہمارے جو ہے جو مکی بھائی ہیں، ہمارے جو قریشی بھائی ہیں، انہیں 2 بندوں نے لٹھا دیا اور اس کے سینے کو چھاک کر دیا اور اسے جو ہے نقصان پہنچانے لگ گئے ہیں بظاہر. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے، بالکل ایک عجیب سی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑے جو ہے چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا. تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ سارا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ کو سنایا تو حضرت حلیمہ کو خوف لاحق ہوا کہ اب کیا ہوگا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کے بعد واپس والدہ محترمہ کے پاس لائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کی. جب حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے ان تمام واقعات کا ذکر کیا تو حضرت حلیمہ کی والدہ نے کہا کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب میرے پیٹ میں تھا تو مجھ پہ کوئی بوجھ نہیں تھا اور جب میں حمل کی حالت میں تھا تو جب میں جو ہے دھوپ میں چلتا تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی شان نرالی ہے، عظیم شان ہے، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آمنہ کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. یہ 4 جو ہے سال کی بات ہے. اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بعد میں عرض کر دوں گا. اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور اس کے علاوہ اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی سیرت کے حوالے سے رہنمائی ملے. والسلام.